السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کے تاریخ کا ایک باب دوار سمدرا کے چولا اور ویسلا کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے طلبہ، آج ہم چولا اور ویسلا خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، جن کا پایا تخت دوار سمدرا تھا۔ سب سے پہلے چولاز، انہوں نے 850 تا 1279 سن عیسوی تک جنوبی ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ اس خاندان کا بانی کری کلا چولا مانا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں سنگم ادب سے حاصل ہوئی ہے۔ سنگم ادب تمل میں کافی اہمیت رکھتا ہے، مگر وجیلیہ نے چولا کو اثر نو زندہ کیا، یعنی بانی کریکلا چولا، مگر حقیقی بانی اگر ہم کہیں گے تو وجیلیہ چولا۔ تنجاور وجیلیہ کا دارالخلافہ تھا۔ سب سے اہم بادشاہ راجا اول ہے۔ یہ عظیم جنگجو اور لائق حکمران تھا۔ راجا اول نے چیراس خاندان، گنگا خاندان اور پڑیاس خاندان کو ہرا کر اپنی حکومت کو وسیع کیا۔ اس نے بحری بیڑا تعمیر کیا اور سری لنکا کو فتح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ راجا اول نے تمل ادب اور تہذیب کو ملیشیا، سنگاپور تک پھیلایا۔ انہوں نے سمندر پار تجارت قائم کی تھی۔ راجندر چولا کے دور میں چولا کمزور ہو گئے اور پانڈیا نے آسانی سے ان پر فتح پائی۔ پیارے بچوں، اب ہم چولا کی خدمات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ چولا راجگان ایک قابل اور لائق منظم انتظامیہ کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی۔ ریاست کو منڈلم، کوٹ، ورنگی، ناڈو، کورم میں تقسیم کیا کرتے تھے، یعنی پوری ریاست کو منڈلم، پھر منڈلم کو کوٹ ورنگی، پھر کوٹ ورنگی کو ناڈو اور کورم میں تقسیم کرتے تھے تاکہ انتظامیہ میں آسانی ہو۔ سب سے چھوٹی اکائی دیہات ہوا کرتی تھی اور دیہات کی ایک کمیٹی ہوتی تھی، اسے ار کہا جاتا تھا۔ یہ کمیٹی خود کار مقامی حکومت، سیلف گورنمنٹ کی طرح کام کیا کرتی تھی۔ دیہات میں انتخابات یا رائے دہندگی سے کمیٹی، یا اسے مہا سبھا کہا جاتا تھا، اس کا چناؤ ہوا کرتا تھا۔ صرف سنسکرت تعلیم یافتہ اور مالدار افراد کو ہی الیکشن لڑنے کی اجازت تھی۔ 1/6 حصہ یہ لوگ لگان کے طور پر لیا کرتے تھے۔ چولا راجاؤں نے آبپاشی کو بہت اہمیت دی اور کئی تالاب اور جھیلیں انہوں نے تعمیر کی جو آج بھی موجود ہے۔ مثلاً بنگلور کے قریب کی جھیل اور گنگئی کونڈا چولا پورم کا تالاب جو انہی کے دور کا مانا جاتا ہے۔ پیارے طلبہ، آپ جو اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ اس دور کی مناظر ہیں۔ اب ہم مذہب کے بارے میں جانیں گے۔ چولا راجگان شیوا کے عقیدت مند تھے۔ انہوں نے شیوا کے کئی مندر تعمیر کروائے۔ برہدیشور مندر جو تنجاور میں ہے 500 فیٹ اونچا ہے، 200 فیٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا ایک گنبد 200 فیٹ اونچا ہے۔ ایک اور مندر چولیشور ہے جس کو راجندر چولا نے تعمیر کیا تھا۔ گنگئی کونڈا میں ارامیا مندر، چنپٹن میں چولا مندر، بنی منگل میں مکتیشور مندر اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ مندر معاشی اور تہذیبی مراکز ہوا کرتے تھے۔ اس دور کے چند مجسمے بھی ہمیں دستیاب ہوئے ہیں، جس میں شیوا، گنپتی، وشنو، درگا اور کارتکے کے مجسمے اہم ہیں۔ چولاؤں نے تمل ادب کی سرپرستی کی۔ کیمیا نامی شخص نے رامانیا نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح ترکا دیوا نے پریا پرانا، سکلیر اور جیوکا چنتا منی نامی کتاب تمل زبان میں لکھی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم دوسری سلطنت ویسلا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ 984 سن عیسوی تا 1346 سن عیسوی
جنوبی ہندوستان میں حکومت کرتے رہے۔ اس خاندان کا بانی سالہ تھا۔ آپ جو اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ سالہ کی ہی تصویر ہے، جس میں اسے ایک شیر سے لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انگڑی جو چک منگلور میں ہے، ان کا پایا تخت تھا۔ ایک جین پجاری سودنا کے حکم پر سالہ نے ایک شیر سے مقابلہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ اس عمل سے عوام نے اس کو ویسلا کا خطاب دیا۔ ویسلا، نروپا کاما، ایرنگا، بلالا اور وشنو وردھن اس خاندان کے مشہور حکمران تھے۔ وشنو وردھن نے گنگئی واڑی کو چولاؤں سے چھینا اور تلکاڑ گونڈا کا خطاب حاصل کیا۔ اس کامیابی کو یادگار بنانے کے لیے وشنو وردھن نے تلکاڑ میں کیرتی نارائن مندر تعمیر کی اور بیلور میں چنکیشوا مندر تعمیر کی۔ کس خوشی میں کہ جو ہے چولاؤں سے گنگا واڑی اس نے حاصل کیا تھا، تو اس خوشی میں اس نے یہ 2 منادر تعمیر کروائے تھے۔ جب یہ اپنی حکومت کو وسیع کرنا چاہا تو چالوکیہ کے وکرمادتیہ نے اس کو شکست دے دی۔ ویسلا راجگان نے رامانجاچاریہ کو اپنی ریاست میں تبلیغ کا موقع دیا تھا۔ بلالا سوم کے دور میں وجے نگر کی حکومت نے دوارا سمودرا کے ویسلا کو ختم کر دیا تھا۔ ویسلا خاندان کے خدمات بادشاہت موریثی ہوا کرتی تھی۔ پیارے طلبہ، موریثی کا مطلب ہے بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا ہی بادشاہ بنتا تھا۔ ریاست کو انہوں نے ناڈو، ویشیا اور گراما میں تقسیم کیا تھا۔ گوڑا، سینا بوا، تلوار، خریے کا انتظام چلایا کرتے تھے، یعنی وہ افسروں کو یہ نام دیے گئے تھے۔ زراعت کی ترقی کے لیے انہوں نے کئی جھیلیں بنائیں، مثلاً شانتی ساگر، بلالا ساگر، وشنو سمودر وغیرہ۔ ریاست کی آمدنی کا اہم ذریعہ زمینی ٹیکس ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ ہوتا تھا جسے گروڈا کہا جاتا تھا۔ جب بادشاہ مر جاتا تو اس دستے کے فوجی بھی اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے۔ اس دور میں جینزم، بدھزم، شیوائزم، وشنوئزم اور ویر شیوائزم مذہب پائے جاتے تھے۔ اگرہارا اور مٹھ تعلیم کے مراکز ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی مراکز ہمیں میل کوٹے، سالی گراما، عرسے کیرے میں ملے ہیں، جہاں بچوں کو تعلیم فراہم کی جاتی تھی۔ وہاں پر وید شاسترا، کنڑا اور سنسکرت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ پیارے بچوں، آپ جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ ویسلا دور کے منادر ہیں۔ نیچے کی جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں مندروں پر نقش نگاری کی گئی تصویر ہے۔ اس دور میں کنڑا ادب زور و شور سے فروغ پایا۔ رودرا بھٹ نے جگناتھ وجیا نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح مشہور کنڑا شاعر جنا نے یشودھرا چریترے نامی کتاب لکھی ہے۔ ہری ہرا نے چمپو نظم، بہت بڑی نظم کو چمپو نظم کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے گرجا کلیانا۔ رگھوانکا نے ہریش چندر کاویہ نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ کیشو راج نے شبدا منی درشنا نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ رامانجاچاریہ جو اس دور میں رہا کرتے تھے، ان کی مشہور کتاب کا نام سری بھاسیہ ہے، جو ویسلا دور کی ہی مانی جاتی ہے۔ پرشاہارا بھٹ نے سری گنا رتنا نامی کتاب لکھی ہے۔ پیارے طلبہ، یہ جو آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ویسلا دور کے فن سنگ تراشی ہے۔ ویسلا دور فن تعمیر میں دنیا بھر میں مشہور تھا۔ انہوں نے سوپ اسٹون کا استعمال کیا۔ تعمیر کی 5 خصوصیات ہوتی ہیں۔ ہر ایک تعمیر ستارہ شکل کی ہوتی ہے، یعنی ان کی بنیاد جو ہے ستارے کی شکل کی، یعنی تارے کی شکل کی ہوتی ہے۔ 5 سے زیادہ کونے ان کے تعمیرات میں پائے جاتے ہیں۔ نیچے والی تصویر میں آپ دیکھیے، آپ کو جو ہے دکھائی دے گا کہ جو ہے
کونے زیادہ، جس طرح ہمارے گھروں کے آپ کے اسکول کے 4 کونے ہوتے ہیں، تو ان کے جو ہے منادر میں، ان کے جو ہے محلات میں 5 7 9 اس طرح کے کونے پائے جاتے تھے۔ مندر کا اندرونی حصہ کافی خوبصورت ہوتا تھا، خوبصورت چوکھٹ ہوتے تھے، گنبد ہوتے تھے اور ستون ہوا کرتے تھے۔ چنکیشوا مندر کے ستونوں پر رقاصوں کے مجسمے، رقاصوں کا مطلب ہے ڈانس کرنے والیاں یا ناچنے والیوں کے مجسمے بنائے گئے تھے۔ فوجی سپہ سالار کٹیا ملا نے ویسلیشور مندر ہلیبیڑ میں تعمیر کی ہے۔ ماں سندر نائک نے سومناتھ پور میں ایک خوبصورت مندر تعمیر کی ہے جو ویسلا دور سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دور میں ورسوجا، جاونا، جاکنا، دناکنا یا چند ایک مشہور سنگ تراش تھے۔ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی جو ہے نفاسی سے جو ہے اس دور میں سنگ تراشی کی گئی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔